الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم. وفي مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، اسلام کے 6 بڑے بڑے شعبوں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. معاشرت اور معاملات کو قدر تفصیل کے ساتھ جتنا ضرورت تھی آپ کے سامنے بیان کیا. آج اس سے ایک اگلا شعبہ جو اخلاق حسنہ کے خوبصورت عنوان سے معنون ہے، اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہوا، جتنا مقدر اور نصیب میں ہوا، آپ حضرات کے سامنے اس میں سے چیدہ چیزیں ذکر کروں گا، بیان کروں گا. سب سے پہلے بطور تمہید کہ اخلاق حسنہ کے اوپر اللہ کے نبی کے فرامین اور قرآن نے کیا کہا ہے، میں 2-4 منٹوں کے اندر آپ کے سامنے وہ ذکر کروں گا. پھر آج کی گفتگو کے اندر 2 عنوان میرے سامنے ہیں اخلاق حسنہ میں سے. ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے کہ اگر انسان کے پاس اچھے اخلاق ہیں تو سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آدمی کے اوپر حق لازم اور ضروری ہے وہ توبہ اور استغفار ہے. اور حقوق العباد میں سے جو سب سے پہلے جن کے حقوق ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہیں وہ ہمارے والدین ہیں. ان دو موضوعوں کے اوپر، ان 2 چیزوں کے اوپر میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کروں گا. سب سے پہلے میں آپ حضرات کے دل کے اندر، آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ اخلاق حسنہ یہ دین اسلام اور شریعت محمدی کا کتنا اہم جزو، حصہ اور کتنا ضروری موضوع ہے. اگر آپ نے یہ بات جاننی ہو، اگر آپ نے یہ بات سمجھنی ہو کہ اخلاق حسنہ ہماری زندگی کا کتنا لازمی جزو اور حصہ ہیں، تو اس کے لیے شاید یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 انبیاء کی 5 خصوصیات عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم جیسی ہائٹ اس کو ملے۔ حضرت آدم کا جو قد تھا وہ 33 ہاتھ تھا، 33 ہاتھ، یہ یہاں سے لے کر کونی تک یہ 1 ہاتھ ہے، تو ان کا قد جب وہ 33 ہاتھ تھا تو جو ہی اللہ کی طرف سے الاؤنس اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں وہ جنتی ہے، تو آدمی کا قد بڑھنا شروع ہوگا، جیسے کرین کا راڈ ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے، بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، ایسے ہی جنتی کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا، وہ 33 ہاتھ کے اوپر جا کر ٹھہرے گا۔ تو سب سے پہلے جنتی کو جو انعام ملے گا وہ 5 اوصاف لے کر جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلا وصف حضرت آدم کا قد ہوگا۔ نمبر 2، حضرت یوسف جیسی خوبصورتی، حسن، حضرت یوسف جیسی خوبصورتی اور حسن ملے گا۔ اور آپ کو کوئی بچہ بھی میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا جس کو نہیں پتا کہ مردوں میں سے کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی حسین اور خوبصورت آیا ہے تو وہ حضرت یوسف ہیں، اور عورتوں میں سے اماں حوا، یہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت مرد اور عورت گزرے ہیں۔ تو جنتی کو جو دوسرا وصف انبیاء کا ملے گا وہ حضرت یوسف کا وصف ہوگا۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ کا جلال۔ حضرت موسیٰ کا جلال کتنا زیادہ تھا کہ ایک قبطی کو مکہ مارا ہے، وہ مر گیا، اور فرشتہ تشریف لایا پاس کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اسرائیل کہ آپ کی روح قبض کرتی ہے، جان نکالنی ہے، تو اس کو مکہ مارا، اس کی آنکھ کو نقصان پہنچایا۔ اتنے زیادہ جلالی تھے حضرت موسیٰ، تو حضرت موسیٰ کا جلال ملے گا، اور حضرت ابراہیم کا جمال ملے گا، پیار، محبت، الفت، انس، اللہ کے ساتھ تعلق، جو یہ ملے گی۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی کے خوبصورت اخلاق ملیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق اللہ کے نبی جیسے دیے جائیں گے ہر جنتی کو۔ اور اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی اللہ کے نبی نے کسی بھی عبادت کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر جب محنت کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، منع کر دیا، کہا کہ میرے حبیب بس اس سے آگے نہ جائے، اس سے آگے نہ جائے۔ جب آپ نے نماز بہت زیادہ پڑھنا شروع کی اور بڑی طویل، بڑی خوبصورت نماز، پاؤں کے اندر ورم پڑ گئے، تو جبریل تشریف لائے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا تو نہ تھکاؤ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس وجہ سے تو نہیں اتارا تھا نا کہ آپ مشقت میں پڑے۔ اور جب آپ تبلیغ کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، تبلیغ کے اندر ہر وقت آپ کا جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، تو جبریل آگے قرآن لے کر، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے حبیب شاید آپ کو یہ غم کھا جائے گا، آپ کو ہوگی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ اتنا غم نہ کریں، آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیں، آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں، بس آپ نے پیغام پہنچا دیا، یہ کافی ہے۔ جب آپ نے سخاوت کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے، آپ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، دے دیا، خرچ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اے میرے حبیب سب کچھ نہ دے دیجئے کہ آپ کے پاس اپنی ضرورت کا سامان بھی نہ رہے، نہ بالکل اپنا ہاتھ بند کر کے رکھیں، نہ سارا بانٹ دے، نہ سارا تقسیم کر دے، کچھ دے دیں، کچھ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ کے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بچوں کو ضرورت ہے تو اپنے پاس رکھیے گا۔ یعنی کہ ہر خوبصورتی، ہر عبادت کے اندر جب اللہ کے نبی نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی اور وہاں پر سٹاپ لگا دیا کہ بس آگے نہ جائیے۔ لیکن خوبصورت اخلاق کی جب باری آئی نا، اللہ کے نبی نے خوبصورت اخلاق کا مظاہرہ کیا، پیش کیے، لوگوں کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بلکہ شاباش دی ہے، 100 نمبر دیے ہیں، اور فرمایا میرے حبیب اور محنت کیجیے، اور محنت کیجیے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بڑے خوبصورت ہیں، آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ کے اخلاق بڑے
قابل تعریف اور قابل پیروی ہیں، لیکن سٹاپ نہیں ہے، اس کی حد نہیں ہے، اس کی باؤنڈری نہیں ہے، آپ آگے چلیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے ساتھ اور خوبصورت اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ تو پتہ چلا ہر چیز کی اللہ نے باؤنڈری لگائی ہے، ہر چیز کی اللہ نے حد بندی کی ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب بس اس سے آگے نہیں، اس سے آگے نہیں ہے۔ لیکن جب اخلاق کی باری آئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، بلکہ شاباش شاباش۔ جیسے ہمارے بچے اگر 100 میں سے 100 نمبر بھی لے کر آتے ہیں نا تو والدین خوشی کے ساتھ اس کی کمر کے اوپر تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکنا نہیں ہے، آگے آگے 101 بھی آ سکتا ہے، وہ بھی لینے کی کوشش کیجئے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی، میرے حبیب، شاباش، آپ کا 100 نمبر ہے اخلاق کے اندر، لیکن یہاں سٹاپ نہیں ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں کوئی باؤنڈری اور حد بندی نہیں ہے، بلکہ آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر خوبصورت اخلاق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اگر آپ قرآن اگر آپ نبی کے فرامین دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا فرمایا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ، کل قیامت والے دن سب سے زیادہ آپ کے قریب کون وہ کون سے کام ہے کہ جو ہم کریں اور کل قیامت والے دن آپ کا قرب ملے؟ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے خوبصورت ہوں، جس کے اخلاق سب سے خوبصورت ہوں گے نا، وہ کل قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے گا کہ کل قیامت والے دن ہمارے جو نامہ اعمال ہے، جو ترازو ہے اس کے اندر جو سب سے وزنی جو چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے، نیچے آ جائے، وزنی ہو جائے، وہ کون سا عمل ہے تاکہ میں اس کے اندر محنت کروں؟ اگر نماز ہے تو میں زیادہ پڑھوں، اگر زکوٰۃ ہے تو میں زیادہ دوں، اگر جہاد ہے تو میں زیادہ کروں۔ آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن نیکیوں والا پلڑے کو سب سے زیادہ جو چیز جھکائے گی، وزنی کرے گی نا، وہ خوبصورت اخلاق ہوں گے۔ جس کے اخلاق سب سے زیادہ خوبصورت ہے نا، وہ اس کا پلڑا نیکیوں والا سب سے زیادہ نیچے ہوگا، جھکا ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میری امت میں سے سب سے خوبصورت لوگ کون ہیں، سب سے کامیاب لوگ کون ہیں، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا دو آدمی میرے امت کے سب سے خوبصورت اور کامیاب لوگ ہیں۔ نمبر 1 جن کو اخلاق خوبصورت ملے ہیں، نمبر 2 جن کی عمریں سب سے زیادہ طویل ہے، جن کو اللہ لمبی زندگی دے اور وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اچھے اعمال کرے۔ یہ میری امت کے سب سے خوبصورت لوگ ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آخری ملاقات اللہ کے نبی کی حضرت معاذ کے ساتھ۔ اور ہمیں جب کسی سے پیار ہوتا ہے نا تو ہم اس کو الوداع کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے کتنا چلتے ہیں؟ کسی کو ہم کمرے سے الوداع کر دیتے ہیں، کسی کو گھر کے باہر والا جو گیٹ ہے وہاں سے، کسی کو باہر گلی میں جا کر، کسی کو سڑک پہ جا کر، باہر، اس سے آگے نہیں چلتے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کو حضرت معاذ سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ حضرت معاذ کو سی آف کرنے کے لیے اللہ کے نبی 8 میل پیدل چلے، 8 میل، یہاں سے گکھڑ سے بھی زیادہ سفر بنتا ہے۔ حضرت معاذ اونٹ کے اوپر سوار ہیں، آپ نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، آپ چل رہے ہیں اور معاذ کو نصیحتیں کیے جا رہے ہیں، معاذ یوں کرنا۔ جب آخری سٹاپ آیا نا جہاں سے آپ نے ان کو الوداع کہنا تھا، تو آپ تو چونکہ جانتے تھے کہ یہ میری اور معاذ کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات
मुलाकात नहीं होगी तो आपने फरमाया मुआज शायद कि तुम फिर वापस आओ और मुझे ना पाओ, मेरी मस्जिद भी होगी, मेरी कब्र भी होगी, लेकिन तुम मुझे जिंदा ना पाओगे। तो जब आपने ये अल्फाज फरमाए तो हज़रत मुआज की आंखों में आंसू फूट फूट के रोने लगे। तो अल्लाह के नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। तो आपने फ़ौरन अपनी आंखें साफ की ताकि मुआज को थोड़ी तसल्ली हो। आपने चेहरा मुंह मोड़ लिया। तो आपने फरमाया मुआज आखिरी नसीहत, आखिरी नसीहत, आखिरी नसीहत। फरमाया मुआज लोगों के साथ खूबसूरत अखलाक से पेश आना, लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश ना आना, लोगों के साथ गलत वो लोगों के साथ तल्ख अल्फाज के साथ पेश ना आना, बल्कि खूबसूरत अखलाक के साथ लोगों के साथ मामला रखना। तो इन तमाम अहादीस को आप जोड़िए, इन तमाम अहादीस को आप देखिए तो आपको एक ही चीज़, आपका नतीजा, आपका रिज़ल्ट, आप एक ही चीज़ के ऊपर जाकर रुकेंगे, आपकी स्टॉप होगा। आप देखेंगे कि इंसान के अंदर, उम्मत मुहम्मदिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फोकस है कुरान का, नबी की ज़िंदगी का, तो की चीज़ है कि इंसान के अखलाक सबसे खूबसूरत होने चाहिए। किस चीज़ का नाम है ये एक तवील बहस है, एक बड़ा लंबा मौजू है। इसके ऊपर सालों साल भी बात की जाए तो शायद ज़िंदगी कम पड़ सकती है, लेकिन इसको समेटा नहीं जा सकता, इसको बंद नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर कोई हरफ़े आखिर नहीं है कि वहाँ पर जाकर कहा जाए जी बस इससे आगे नहीं है। ये एक बड़ा लंबा तवील मौजू है। मैं आज की गुफ्तगू के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले वालिदैन के हकूक़, वालिदैन की इज़्ज़त, वालिदैन का एहतराम। याद रखिएगा दुनिया के अंदर हमें अल्लाह ताला जितनी भी नेमतें देता है ना, हर नेमत का बदल कोई ना कोई मौजूद होता है। किसी नेमत का बदल होता है, किसी नेमत का नेमुल बदल होता है कि वो उससे भी अच्छी होती है। लेकिन कायनात के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ और ऐसी नेमत है जिसका ना कोई बदल है ना कोई नेमुल बदल है, वो एक चीज़ है, वो वालिदैन। जब अल्लाह ताला ये ले लेते हैं ना, दोनों ले ले या एक ले ले, फिर ना कोई इनका बदल बन पाएगा ना कोई इनका नेमुल बदल बन पाएगा। ये ऐसी अल्लाह ताला की लाजवाल नेमत है, ऐसी खूबसूरत नेमत है कि आप जिसका सेकंड ऑप्शन तलाश करना चाहेंगे ना तो आगे दरवाज़ा ही नहीं है, अगला सफ़ा ही नहीं है। इस किताब का सिर्फ 2 ही पेज है, 2 ही सफ़े है। एक पेज वालिद के नाम है और एक वालिदा के नाम है। तीसरा पेज अल्लाह ने इस किताब के अंदर रखा ही नहीं है कि आप इन 2 के बाद कोई तीसरा देखना चाहें तो आपके बस में नहीं है, आपकी ताकत में नहीं है, आपकी हिम्मत में नहीं है। ऐसी खूबसूरत नेमत है कि नबी आखिरुज़्ज़मां के पास किस चीज़ की कमी है कि वो अल्लाह देख कर आ चुके हैं, जन्नत को देख चुके हैं, अपना मकाम और मर्तबा देख चुके हैं। कुरान जैसी खूबसूरत नेमत, कुरान जैसी खूबसूरत किताब जिनके क़ल्बे अतहर के ऊपर उतरी है, जिनको इतनी बशारतें और इतना कुछ मिला है कि मकाम महमूद के मालिक हैं, मकाम महमूद जिनको दिया जाएगा, हौज़े कौसर जिनके कदमों पे लुटाया जाएगा और निछावर किया जाएगा, उस हस्ती को किस चीज़ की कमी रह सकती है। लेकिन जब हज्जतुल वदा के मौके पर आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, आपके साथ हज़ारों का मजमा सहाबा का, मकाम अबवा माँ की कब्र, वहाँ पर जब आप पहुँचे, आज भी अगर आप वहाँ पे जाएं ना, अगर अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे, अगर अल्लाह असबाब मुहैया करे तो आप जाकर देखना हज़रत आमिना की कब्र को कि आज 1400 साल, 1450 साल का तवील अरसा बीतने और गुजरने के बाद भी वहाँ पर कैसी वहशत है, कैसा डर है, कैसा खौफ है, कैसे नुकीले पहाड़ और खारदार झाड़ियाँ, आपके साथ हज़ारों का सहाबा का मजमा। तो आप जब वहाँ से गुजरे तो आपने सहाबा से कहा
آج رات میں اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اگر تم میرے ساتھ ٹھہر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، آؤ آج رات یہیں ٹھہرتے ہیں، اور اگر جانا چاہو تو اجازت ہے، تم مکہ کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ مکہ سے تقریباً 8-9 میل کے فاصلے کے اوپر مقام ابوا ہے۔ تو آپ نے وہاں قیام کیا، ساری رات ماں کی قبر کے پاس آپ اپنے گھٹنوں کے اندر سر دے کے روتے رہے۔ صحابہ پاس بیٹھے کھڑے ہیں، پریشان ہیں، آپ کو تسلی دے رہے ہیں، لیکن آپ کی ہچکی بند نہیں رہی، آپ کو تسلی ہو نہیں رہی، آپ کا وہ آنسو قابو میں نہیں آ رہے کہ ماں یاد آ گئی، وہ 50-55 سال پہلے کا زمانہ یاد آ گیا جب آپ 6 سال کے تھے۔ تو آپ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ گئے، مدینہ آپ کا ننیال، مکہ آپ کا ددیال۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کی بے نیازی دیکھیے، اللہ کی بے نیازی دیکھیے کہ اگر اللہ کے نبی اپنے نبی کی والدہ کو بلانا ہی تھا نا تو مدینہ کے اندر انتقال ہو جاتا تاکہ خالائیں آپ کو پکڑ لیتی، ماموں آپ کو دلاسا اور سہارا دیتے، وہاں پر نانی تھی، نانے، سارے رشتہ دار وہاں موجود تھے، وہاں انتقال ہو جاتا۔ چلو کوئی تسلی دینے والا ہوتا، کوئی آنسو پوچھنے والا ہوتا، کوئی سینے سے لگانے والا ہوتا، مکہ کے اندر انتقال ہو جاتا۔ یہاں پر آپ کے دادا تھے، یہاں پر آپ کے چچا تھے، یہاں پر سارے رشتہ دار تھے، لیکن کون ہے جو وہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو وہاں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے اعتراض کر سکتا ہے؟ شاید وہ ان سارے واقعات سے یہی بتانا چاہتا ہے کہ میں جس کو اپنا حبیب بناتا ہوں، میں جس کو اپنا محبوب بناتا ہوں، میں نے جس کے سر کے آخر الزمان کا تاج سجانا تھا، دیکھو ذرا میں نے بچپن سے کتنی بڑی قربانی لی ہے۔ مقام ابوا، اور کوئی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، 23-24 سال، ابھی بالکل نوجوان آپ کی والدہ ہیں۔ دل کا اٹیک، ہارٹ اٹیک، جو کتابوں کے اندر جو علامات اور نشانیاں ان سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ دل کا اٹیک آپ کو آیا، آپ کی والدہ کی رنگت چہرے کی چینج ہوئی، بدلی، آپ کو تکلیف محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی 6 سال کے آپ اندازہ تو لگائیے، 6 سال کا بچہ ہو اور اکیلا تنہا، 5-7 صرف باندھی ہیں، ایمن، اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی ننیال سے نہیں ہے، کوئی ددیال سے نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر قربانی اور کیا لی جا سکتی ہے نبی سے؟ تو 6 سال کی آپ کی عمر، آپ نے گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے، ماں کی گود کے اندر۔ تو جب انہوں نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، اپنے بیٹے کو پیار کیا، اپنے بیٹے کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا، کہا کہ میں ایسا بیٹا چھوڑ رہی ہوں کہ رہتی دنیا تک جس کا نام چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، اس نام کو زوال نہیں ہے، یہ نام کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں پر جان دے دی، آس پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آج جا کر دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ 1450 سال گزرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، تو 1450 سال پہلے وہاں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے، نوکیلے پہاڑ، خاردار جھاڑیاں، اور ایسے وحشت سے دیکھتے ہوئے نوکیلی جو نا وہ پتھر ہیں۔ تو وہاں پر آس پاس کوئی بستی ہوگی، حضرت ام ایمن وہاں گئی، جا کر ان سے کہا، آ کر انہوں نے قبر کھودی، پتہ نہیں کیسے کھودی ہوگی، وہاں تو مشین ڈرل نہیں کر سکتی، اور وہاں پر کیسے جو نا وہ قبر بنائی گئی ہوگی، قبر بنائی ہے، وہاں پر آپ کی والدہ کی تدفین ہوئی ہے۔ وہ پہاڑی ہے، کوئی 10-12-14 فٹ کے اوپر ہے جس کے اوپر قبر ہے۔ تو حضرت ام ایمن آپ کو لے کر جب مکہ کی طرف، ماں رخصت ہو گئی، ماں جدا ہو گئی، حضرت ام ایمن نے آپ کی انگلی پکڑی، مکہ کی طرف نیچے اتری، 10-12-14 قدم جب آپ چلے، آپ نے ہاتھ چھوڑایا، واپس بھاگے، قبر پہاڑی کے اوپر چڑھے، قبر جا کر یوں لیٹے اور رو۔ حضرت ام ایمن دوڑتی ہوئی واپس آئے، آ کر آپ
آیا تو آپ کچھ کہہ رہے تھے تو حضرت ام ایمن نے پاس ہو کے سنا کہ کہہ کیا رہے ہیں. تو جب قریب کان لگائے آپ کے منہ کے قریب کان کیے تو آپ فرما رہے تھے اماں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, مجھے کس کے حوالے کیا, مجھے کیوں چھوڑ دی. باپ تو پہلے ہی نہیں تھا, ایک تو ہی تو تھی میری دنیا, آج چھوڑ کے جا رہی. میں کس کے پاس رہوں گا, کون مجھے پیار کرے گا, کون مجھے سینے سے لگائے گا. دیکھو اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی, اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے جو تمہارے نبی نے تمہیں پیش کی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. تو وہاں سے پھر آپ نے روتے ہوئے سفر کیا. ہم 20, 25, 30, 40 سال کی عمر میں والدین کی موت نہیں بلایا جا سکتا, دنیا کا ہر غم بھول سکتے ہیں لیکن والدین کی موت کو نہیں کوئی بھول سکتا. تو اس بچے کی کیا حالت ہوگی جو 6 سال کا اور وہ سفر کر رہا اور پاس کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک لونڈی کے, سوائے ایک خادمہ کے, سوائے ایک نوکرانی کے, صرف ساتھ وہی تھی. اور آپ نے وہاں پر اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے الوداع کیا تھا, رخصت کیا تھا, اور آپ نے قبر میں اترتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا, اور اپنی ماں کی بے چینی کی کوئی وہاں پر پانی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی وہاں پر علاج معالجہ دارو کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا. تو جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا آج میرا دل کرتا ہے میں اپنے ماں کے پاس رات گزاروں, آج کی رات میں اپنے ماں کے پاس گزارنا چاہتا ہوں. اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا دل کہ جس نے 23 سال تک قرآن اپنے سینے پہ اترتا ہوا دیکھا ہے, اور اتنا بڑا ظرف کہ جس نے جنت دیکھ لی ہے, جس نے اللہ کو دیکھ لیا, لیکن وہ ماں کی کمی کو محسوس کر رہا ہے, آج بھی کر رہا ہے. 65 تقریباً 60 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے, وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے. تو یہ والدین ہیں, ان کا کوئی بدل نہیں ہے, نبی بھی محسوس کرتے ہیں. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا میرے اللہ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی ہوگی, کوئی علامت بتا دیجئے. آپ نے فرمایا جب اولادیں والدین کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. جب اولادیں والدین کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. آج میرے معاشرے کے ہر گھر کی کہانی ہے کہ والدین سہمے بیٹھے ہیں, ڈرے بیٹھے ہیں کہ کہیں اولاد کے سامنے کوئی ایسا جملہ نہ نکل آئے کہ اولاد ناراض ہو جائے, کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ دیں گے, ہمارے سامنے چیخیں گے, ہمارے سامنے چلائیں گے. بے شمار کالیں آتی ہیں, مجھے بے شمار فون آتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسے کرتا ہے. اس کو سمجھائیے گا لیکن اس کو بتانا نہ کہ ہم نے آپ سے کہا, ان کو بتانا کہ ہم آپ سے یوں کہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا آپ قیامت کی نشانی تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جب والدین کو یہ کہنا پڑ رہا ہے, جب والدین کو یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے بچے کے اندر یہ کمی ہے, آپ دور کیجئے لیکن اس کو بتلائیے نہ, اس کو بتلانا نہ, اس کے سامنے کہنا نہ. میں آپ کو 2 قصے سناتا ہوں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹیو, کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں کی خدمت کہاں لے کر جاتی ہے اور ماں کی ناراضگی کہاں سے گراتی ہے. حضرت علقمہ صحابی رسول ہے, موت کا وقت قریب آیا, موت کی آہٹ کو محسوس کیا, کلمہ پڑھنا چاہ رہے لیکن زبان سے نکل نہیں رہا پا رہے. تو ان کی جو
अलकमा, उन्होंने अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, आकर कहा अलकमा कलिमा पढ़िए। कहा या रसूल, जुबान साथ नहीं दे रही, पढ़ा नहीं जा रहा। तो आपने पूछा वालिदैन में से कोई हयात है? कहा जी माँ जिंदा है। कहा राजी है नाराज है? कहा जी नाराज है। बुलाया गया, कहा कि अलकमा से क्या गिला है, अलकमा से क्या शिकवा है? कहा कि या रसूल अल्लाह कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, इबादत गुजार है, रात भर खड़ा रहता है, दिन को रोजे रखता है। एक गिला है, एक शिकवा है, एक गिला है कि जब बात करता है ना तो मेरा दिल जला देता है, जब बात करता है तो मुझे तकलीफ होती है, सख्त अल्फाज सख्त लहजे के साथ मुझसे बात करता है, मेरा दिल। तो आप मुआफ़ कर दो, अलकमा मर रहा है, मुआफ़ कर दो। कहा नहीं या रसूल अल्लाह मुआफ़ी नहीं है, मैंने बड़े अलकमा की वजह से। आप अच्छा, आपने फरमाया बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो, हम अलकमा को आग में डालेंगे। उन्होंने कहा क्यों या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा है, आग में क्यों जलाना चाहते हैं? तो आपने फरमाया अगर तुम मुआफ़ नहीं ना करोगी तो ये जहन्नम की आग में जलेगा, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं दुनिया की थोड़ी सी तकलीफ देकर मैं वो आखिरत की तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं ऐसा नहीं है, मैं मुआफ़ करती हूँ। उधर माँ ने कहा मैं मुआफ़ करती हूँ, उधर अलकमा की ज़बान से कलिमा निकला और वही रूह परवास कर गई। एक माँ की नाफरमानी की वजह से नबी कलमा पढ़ाना चाह रहे हैं, सहाबी कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो कौन सी ताकत है जिसने पीछे से पकड़ा हुआ है कि नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते? सिर्फ माँ की नाराज़गी है, माँ की नाराज़गी है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव। हज़रत मूसा ने सवाल किया या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? आपने फरमाया फलां कसाई गोश्त का काम करने वाला। हजरत मूसा बड़े हैरान, या अल्लाह कि मूसा का साथी कसाब कैसे हो सकता है? कोई बहुत बड़े कोई नबी होते, किसी नबी का कोई सहाबी होता, कोई वली होता, एक कसाई वो जन्नत के अंदर मेरा साथी कैसे बन सकता है? कहा कि जाओ जाकर देख लो, पता चल जाएगा। हजरत मूसा गए, एक जगह उसकी दुकान है, वो सुबह से शाम तक गोश्त बेच रहा है। वो रात को जब टाइम खत्म हुआ, मगरिब का टाइम, उसने एक छोटे से थैले के अंदर एक है वो घर को चल दिया। हजरत मूसा उसके पीछे चल दिए, वो एक घर के अंदर दाखिल हुआ। हजरत मूसा ने इजाजत ली, अंदर आ सकता हूँ? उसने कहा जी आइए। आप अंदर तशरीफ ले गए। हजरत मूसा जाकर देखा एक चारपाई के ऊपर बहुत सो रही है, आराम कर रही है, बीमारी है, कमजोरी है, ज़ौफ है, उम्र 100 साल से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। तो उसने जाकर सालन बनाया, हाथों से आटा गूंदा, रोटी बनाई और जाकर उस बुढ़िया को, वो जो बुढ़िया थी ना, उसको टेक से सहारे से उठाया, खड़ा किया और रोटी नरम कर करके उसके मुंह में डाल रहे हैं। वो खा रही है, उससे बोला नहीं जा रहा, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। तो जब उसका पेट भर गया ना, उसने यूं इशारा किया बस, तो उस आदमी ने किया, उसका बिस्तर धोया, उसके कपड़े धोए कि जो पेशाब और पखाना की वजह से गंदे हो चुके हैं। तो बाद के अंदर जब उसको लिटाने लगा ना वो आदमी, तो वो कुछ बड़बड़ाने लगी, कुछ कहने लगी। हजरत मूसा दूर बैठे, आपको समझ नहीं आई कि इस बुढ़िया ने बोला क्या है। तो हजरत मूसा ने उससे सवाल किया कि ये कौन है, और जब आप इनको लिटा रहे थे ना तो इनकी जबान से कुछ जुमले निकले थे, तो वो क्या कहना चाह रही थी? तो उस आदमी ने कहा ये मेरी माँ है, कोई और है नहीं है, घर के अंदर और कोई भी नहीं है। मैं सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ और शाम को मैं आकर इसके सारे काम करता हूँ, मैं खुद इसकी सारी की सारी खिदमत। तो आपने फरमाया अच्छा, जब तुम इसको लिटा रहे थे तो क्या कह रही थी? तो वो कहने लगा, वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा असल में माँ है ना, तो माएँ कुछ भी कहती रहती हैं, तो मैं जब इसकी सुबह शाम खिदमत करके जाता हूँ तो वो मुझे कहती है कि बेटा जा, अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर मूसा का साथी बनाए। बेटा अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर मूसा का साथी बनाए। उसको नहीं पता यही मूसा है।
تو وہ کہنے لگا، بولا کہاں موسیٰ اور کہاں میں اور کہاں جنت اور کہاں ساتھی، یہ نہیں ہو سکتا، بس مائیں ہیں نا تو مائیں کہتی رہتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے آنسو گرے، اس کو شاباش دی، اس کو سینے سے لگایا، کہا کہ مبارک ہو، تیری ماں کی دعا قبول ہو جائے، مبارک تیری ماں کی دعا قبول ہو جائے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے گا۔ میں ہی موسیٰ ہوں۔ میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے، تو اللہ نے کہا تھا وہ قصاب ہے، فلاں جگہ اس کی دکان ہے، جاؤ دیکھو جا کر، میں وہی دیکھنے آیا تھا۔ شاباش، جنت میں تجھے ساتھ ملے گا، موسیٰ کا ساتھ ملے گا۔ ماں کی دعائیں یوں ٹکراتی، لیکن آج میں کیا کروں کہ مائیں ذلیل ہوئے پڑی۔ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی ماں باپ سر چھپائے گھوم رہے۔ تمہیں کیا پتا، تم پرانی باتیں کرتے، تمہیں نہیں پتا زندگی کے اصول کے، تم نہیں جانتے زندگی گزاری کیسے جاتی۔ تم خاموش رہو، ہمارے معاملات میں مت آؤ، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ جملے ماں باپ ہر روز سنتے ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے وہ ڈانٹ سکے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے وہ کچھ کہہ سکے، وہ ڈرتے ہیں، وہ نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹا رات کو کہاں سے آ رہے ہو، وہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹی اتنا موبائل کیوں استعمال کر رہی ہو۔ ان کے اندر ان کو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ بس اپنی زندگی گزار کے جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا، میں آپ کے واسطے سے آپ کے بچوں سے کہوں گا، بچوں کہ ماں باپ جب تم جوان ہوگے نا، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ ماں باپ ہیں کیا، ان کے پاس زندگی بہت تھوڑی سی رہ جائے گی، بس وہ سفر یا تو روانہ ہو چکے ہوں گے یا بالکل روانہ ہونے کے قریب ہوں گے۔ یہ تمہارے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی غصے سے آپ منبر پہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتلاؤں، میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ذرا امیجن کیجئے، آپ ذرا سوچئے کہ شرک کتنا گناہ ہے۔ اللہ کا صاف دو ٹوک اعلان ہے کہ شرک معاف نہیں کروں گا، ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک نہیں کروں گا، اور شرک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی کو۔ تو آپ خود سوچ لیجئے، یہ معاف ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا راغم انف، وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کون من یا رسول اللہ، کون ہلاک ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو حالت میں پایا یا کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ اللہ سے جنت کا فیصلہ نہ کروا سکا، یہ شخص ہلاک ہو گیا، یہ شخص برباد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ایک دفعہ حرم کے اندر بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شخص آیا تھکا ہوا، ایسے کر دیا، میلے کپڑوں کے اندر گرد ہے، اٹے ہوئے بال ہیں۔ کہا صحابی رسول، میں خراسان سے آیا ہوں، خراسان ایران کے ساتھ ہے، میں وہاں سے آیا ہوں پیدل، میری ماں بوڑھی ہے، میں ان کو کاندھے پہ سوار کر کے لایا ہوں، کاندھے کے اوپر سوار کر کے لایا ہوں، میں نے طواف کروایا، میں نے حج کروایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کہا بیٹا پالتے ہوئے، تجھے جنتے ہوئے جو اس نے ایک سانس لیا تھا نا، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔
ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا جو تولتے ہوئے جو اس نے تیری پیدائش کے وقت ایک تکلیف اٹھائی تھی نا، جو تکلیف کے اندر جلدی جلدی سانس چلتے ہیں، جو ایک سانس آیا تھا ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ والدین ہیں، ان کے پاس بڑا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ میں بچوں سے کہوں گا، میں آپ سے کہوں گا، والدین کی خدمت کیجیے۔ خدمت کو وہ بڑی تھوڑی سی خدمت کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی بہت بڑی گاڑیاں نہیں چاہیے، بنگلے نہیں چاہیے، کوئی بہت بڑی مہنگی چیزیں نہیں چاہیے۔ وہ 10 روپے کی چیز کے اوپر بھی 20 دعائیں دیتے ہیں، وہ 1000 کی چیز کے اوپر بھی 20 دعائیں دیتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا وہ کارخانہ ہے کہ جب یہ بند لوک ہو جائے گا نا، ایسی مفت کے اندر اتنی مقبول دعائیں دینے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔